الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آبائك وآلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الله جل شانه وعم انواله وأتم برهانه وأعظم شانه وحده لا شريك رب تعالى ذي حمد و ثناء حضور امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات ببرکات انتہائی ادب اور احترام دے نال صلاۃ والسلام عرض کرنے دی بعد میرے نہایتی واجب احترام علماء کرام وسامعین وحاضرین اللہ وحدہ لا شریک دا عظیم احسان اور لاکھ لاکھ شکر کہ پروردگار عالم نے سانو
اپنے پاک اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذکر پاک اور لا نبی بعدی کانفرنس کے اندر حاضری دی اور شرکت دی توفیق عطا فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست، ایک کسی دے بس درو نہیں گا کہ وحدہ لا شریک دے پاک محبوب کریم علیہ السلام دی محفل دے وچ آوے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پر وحدہ لا شریک جس رو توفیق عطا کرے اوہی رب دے اور رب دے پاک محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل دے اندر حاضر ہوندا ہے۔ لہذا پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات دے اتنے تک کوئی شخص درود شریف عرض نہیں کردا جتنے تک کہ مقدس روضہ اطہر دے وچوں اس نو اجازت نہ ملے۔ اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سٹمپ اور مہر لگے تو پھر اس جی دی دعا تے جاری ہوندہ ہے، اس جی دی زبان تے جاری ہوندہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رب دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی محفل دے اندر اسی گناہگار سیاکار خطاکار حاضر ہیں، یہ پھر رب دے محبوب کریم علیہ السلام دے طرفوں سانو اجازت ملی ہے گی کہ اسی اس دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا نام بھی زبان تے جاری کر دے پہ ہیں اور کنہ نال سماعت بھی کر دے پہ ہیں۔ تے رب وحدہ لا شریک نے ایسا بے مثل اور بے مثال سر محبوب کریم علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ وحدہ لا شریک دی قسم کہ محبوب کریم علیہ السلام دے پیدا اور رتبے دا بالکل قطعاً رب دی کائنات اور مخلوقات دے اندر پیدا بھی نہیں ہویا۔ سیدنا روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہو کے عرض کردن قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق تا مغرب کھنگال کے بیٹھا ہے، مشرق تا مغرب میں وزٹ کر کے بیٹھا ہے، مشرق تا مغرب میں گھوم کے بیٹھا ہے، پر میں ہرگز آپ جتنا افضل تے خوبصورت نہیں دیکھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماندن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسری اتنے سونے ہو کہ تھوڑے ورگا کوئی حسین و جمیل ہے بھی نہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی جنہاں دے واسطے آپ علیہ السلام منبر سجاں دے سن، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ آپ علیہ السلام دے سامنے محبوب دی تعریف کردن، عرض کردن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہ رب ذوالجلال نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اتنا آپ نے حسین اور جمیل بنائے کہ میری آنکھ نے آپ دی طرح حسین و جمیل ویکھا بھی نہیں گا۔ جدو اے عرض محبوب دی بارگاہ مقدس اندر کردن تو پھر اپنے من اور ذہن کے اندر سوچ دن کہ حسان اس دا معنی مقصد اور مطلب تو یہ ہو گیا کہ تیری آنکھ نے نہیں ویکھا نا، شاید کسی اور دی آنکھ نے ویکھا ہوئے۔ پھر اس دے کول ود کے قدم اٹھان وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء عرض کردن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی طرح حسین و جمیل کسی ماں نے گود کے اندر بھی نہیں لیتا، یعنی کسی ماں نے جنا بھی نہیں گا جتنے حسین و جمیل تسی ہو، جتنے حسن و جمال والے تسی ہو۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کسی ماں نے گود کے اندر بھی نہیں لیتا۔ پھر عرض کردن خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے، ہر عیب تو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو منزہ اور پاک پیدا کیتے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ رب نے آپ کو ایسے پیدا کیتے جس طرح کہ آپ دی چاہت ہے کسی، آپ دی مرضی ہے کسی۔ تو پھر پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی مرضی کیسی؟ سبحان اللہ، اس مرضی نو گویا کہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام دا حصہ بنائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے گویا کہ رب دی بارگاہ پاک کے اندر التماس عرض کی تھی کہ یا پاک پروردگار میرا چہرہ ایسا بنا کہ چہرہ میرا ہوئے پر قسم تیری ہوئے۔
والضحا، اے محبوب تیرے مکھڑے دی قسم۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم زلفاں میری ایسی بنا کہ ہومن میرے زلفاں پر کلام تیرا اور قسم تیری بن جاوے، واللیل اذا سجا۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم میرا سینہ ایسا بنا، سینہ تو میرا ہوئے پر کلام تیرا بن جاوے، الم نشرح لک صدرک۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم زمانے ایسے دے اندر میں نے بھیج کہ بھیج تا توریا ہمیں لیکن قسم بھی پھر اٹھاویں، والعصر، اے محبوب تیرے زمانے دی قسم۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم میرا وجود اور جسم ایسا بنا کہ اس جو تے میں کپڑے ہونا تے کلام تیرا بن جاوے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، اے پیارے محبوب مزمل دی چادر اڑھن والے، مدثر دی چادر اڑھن والے۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم میری عمر ایسی بنا کہ عمر تو میری ہوئے پر قسم تو اٹھا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب تیری عمر دی قسم۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم زبان میری ایسی بنا، زبان تو میری ہوئے پر اس دے بارے تو خود فرما، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ بے نیاز نے فرمایا کہ پیارے تو اپنی مرضی اور خواہش نہ نہیں بولتا، کلام اپنی زبان سے اپنی مرضی نہ نہیں جاری کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی۔ اپنی زبان سے کلام ادو جاری کر دیں جدو میرے طرف اذن ہوئے، جدو میرے طرف وحی نازل ہوئے، جدو میرے طرف فانو اجازت حاصل ہوئے، پھر اپنی زبان اقدس سے اے محبوب تو سکالی بات مقدسہ جاری فرما دے ہو۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے ہر فرمان پاک پتہ چلا کہ اے فرمان خدا ہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خود خداوند قدوس فرما رہا ہے میں دینا ماں اپنے محبوب کو اجازت۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام اپنی زبان اطہر تے اپنے مقدس لبا دیتے کلمات جاری فرماندن، لہذا فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان خدا ہے گا۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے معاشرہ نو سنوارن واسطے، آپس اندر مٹھاس سے پیار پیدا کرن واسطے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ۔ محبوب نے فرمایا کہ تھوڑے وچوں کامل مسلمان وہ ہے گا جڑا اپنی زبان دے کل اور اپنے ہاتھ دے کل دوسرے کو محفوظ رکھے۔ لہذا معاشرہ ادو سمر جاوے گا جدو کوئی شخص اپنے آپ دے اور اپنی زبان اور ہاتھ دے کل دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے گا۔ لہذا اس حدیث پاک کو مد نظر رکھے، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھے ہر صاحب ایمان شخص عمل کرے تو واللہ معاشرہ سنور جاوے گا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ساڑے بچوں جڑے چھوٹے نے محبوب نے فرمایا کہ انہاں نال شفقت تے پیار کرو، تے ساڑے نالوں جڑے وڈے نے محبوب نے فرمایا کہ انہاں نے نال ادب دے نال پیش آؤ۔ لہذا جڑا اس طرح کرے گا محبوب نے فرمایا ساڑے وچ ہے گا، تے جڑا نہیں کرے گا فلیس منا، محبوب نے مہر لگا دیتی ہے گی وہ پھر ساڑے وچ نہیں ہے گا۔ لہذا پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے معاشرے کو سنوارن واسطے ایک اور 10 ارشاد فرمایا۔ محبوب نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جڑا شخص ملاوٹ کرے گا وہ ساڑے وچ نہیں ہے گا۔ لہذا اس حدیث پاک تے جڑے جی عمل کیتا اس دے کاروبار دے اندر بھی اور اس دے اللہ وحدہ لا شریک پیسے پوچھے دے اندر بھی اور اس دی اللہ وحدہ لا شریک عمر دے اندر بھی اضافہ فرماوے گا، اس دی اولاد دے اندر بھی خیر و برکت عطا فرماوے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایسے جی نے محبوب دے فرمان پاک دے عمل کیتا، کاروبار بھی کیتا، نارف من غش فلیس منا تے عمل بھی کیتا، کاروبار نو بالکل ہی اس طرح کیتا کہ جس طرح فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے گا۔ تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے خوش و خرم ہو کے ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو روایت بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک، محبوب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری ساری امت محبوب نے فرمایا جنت جاوے گی۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میں ساری عمر محبوب نے فرمایا جنت جاوے گی، الا من ابا، پر نہیں جاوے گا تو صرف منکر شخص نہیں جاوے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابا کے بارے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، ابا تو کون مراد ہے گا؟ تو پھر حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے احسن انداز دے نال اپنی زبان اطہر دیتے جوامن کلمات جاری فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی داخل الجنت، محبوب نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تھی حقدار جنت ٹھہرا۔ من اطاعنی داخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی تھی جنت جاوے گا۔ ومن عصانی، محبوب نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی تھی
فقد ابا، آہی ابا شخص گا، آہی منکر شخص گا. لہذا پہلے احادیث مبارکہ عرض کردہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس دے جس نے عمل کیتا محبوب دی اس مبارک فرمانے پاک دے تحت آ گیا، من اطاعنی دخل الجنہ. اور من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اس دے جس نے عمل کیتا محبوب دے اس مبارک فرمان دے تحت آ گیا، من اطاعنی دخل الجنہ. جنہیں شخص نے محبوب کریم اسلام دے اس فرمان مقدس نے عمل کیتا، من غشہ فلیس منا، کہ جنہیں ملاوٹ کی تھی ساڑھے بھی تو نہیں گا، ملاوٹ تو دور اور بعید اپنے آپ کو رکھ کے ہی اپنی حیاتی اور زندگی اور لائف گزاری. اس دو عمل جس شخص نے کیتا تو پھر وہ بھی اس محبوب دے فرمان مقدس سے داخل ہو گیا، من اطاعنی دخل الجنہ. تو عزیزان گرامی، انہاں تمام تر کلمات مقدسہ دے اندر آپ علیہ السلام نے اثر معاشرے دے اندر شب و روز گزارن دا، آپس ہم کلام ہمر دا ول اور دھیان سکھائے. محبوب کریم اسلام دے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمانن کہ میں پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی مدینہ طیبہ دے اندر 10 سال خدمت کی تھی. تو 10 سالہ دے اندر آپ علیہ السلام دے مبارک چہرہ اچھر دوتے کدی میں غصہ نہیں سی ویکھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب نے محبوب کریم اسلام نو سراپا خلق عظیم جو بنایا، لہذا آپ علیہ السلام سراپا خلق عظیم نے خود انس پاک رضی اللہ عنہ فرمانن کہ بالفرض محبوب نے میں نے کوئی کام دسا تے میرے کو الٹا پہ گیا، وہ کام میرے کو سیدھا رویا پٹھا ہو گیا، باوجود اس نے کہ کام میرے کو پٹھا ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر غصے دا اظہار نہیں فرمایا، جلال ہمر دا اظہار نہیں فرمایا. محبوب کریم اسلام نے پھر خندہ پیشانی ہی اپنے مبارک چہرہ جو لے آندی کہ آپ علیہ السلام نے شفقت اور محبت دا ہاتھ پھیرا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے سر دے اتے. پیارے انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر دے اندر کنواں ہے گا پر کھارا ہے گا، دوروں پانی میٹھا لے آنا پیندے، بڑی دشواری ہوندی ہے، تے کرم نوازی فرماؤ اس کوڑے خون مٹھا کر دو. سبحان اللہ. تو پیارے محمود کریم اسلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تو رب کو دعا کر کہ رب وحدہ لا شریک تیرے کوڑے خون مٹھا کر دے. محبوب نے رب نے پہلے کو ارشاد فرمایا سی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ رب نے فرمایا کہ پیارے جیڑا تھارے کو سوال کرنے والا آ جاوے فلا تنہر، اس نے تسی جھڑکنا نہیں گا، لہذا اس نے سوال تسی پورا کرنا ہے. تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ مقدس کے اندر جدو عرض کیتا حضرت انس پاک رضی اللہ عنہ نے کوڑے خون دے بارے، تو محترم سامعین کرام عرض کیتا جا رہا سی کہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے خادم خاص سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر کنواں ہے گا پر ہے گا بڑا کھارا اور کوڑا، تے کرم نوازی فرماؤ دوروں پانی لے آنا میں نے میٹھا تے اس نے میٹھا کر دیو. تے آپ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے. المختصر جس ہستی کا انتظار سی وہ تشریف لے آئے، اور قبلہ مفتی صاحب کو بعد ایک اور خوبصورت اولاد علی آل رسول اور اولاد علی وہ بھی انہوں نے تشریف لے آنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تسی زیارت فرمانی ہے، انہوں نے خطاب کو تسی منور ہونا ہے. یہ رب تعالیٰ دی عطا ہے گی، وحدہ لا شریک دی کرم نوازی ہے گی کہ علماء کرام دی اسی زیارت کرتے پائیں، انہوں نے دیدار کو اسی مشرف و مالا مال ہوندے پائیں. سبحان اللہ. اسی گناہگار خطاکار روسیا پر کرم نوازی تو رب دی ہے گی نا جی، کنگلے ویلے فارغ، لیکن سبحان اللہ رب نے کرم نوازی فرمائیے. بہر کے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عرض دے مطابق محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو چلیے. تو پیارے انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے گھر لے گئے. تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا، تے محبوب نے منہ مبارک کے اندر پانی دا گھونٹ لے جا کے کلی فرمائی، تے بڑا کنویں اندر پاتی، تے کنواں میٹھا ہو گیا. کنواں میٹھا ہو گیا. اجی تکار کنواں میٹھا ہے گا
کیوں؟ اس واسطے کہ محبوب دی لعاب دہن مکس ہو چکی ہے، ایسے منہ مبارک دے وچوں پانی مکس ہو کے اس کنویں دے اندر جا پہنچے جس مبارک دہن دے بارے، جس مبارک منہ دے بارے وحدہ لا شریک نے فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب کریم اسلام دی حل ادا بے مثل بے مثال ہے گی۔ تو عزیزان گرامی، آہی محبوب کریم اسلام دی لعاب دہن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی عبد الکریم دے دکھ دے اکھاں دے اتے لگیے، اسی یاب ہو گئے۔ پیارے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ دی ٹٹائی پڈلی دے اتے محبوب دی لعاب دہن لگی، پڈلی ٹھیک ہو گئی۔ سیدنا حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ دے مبارک ٹٹے بازی دوتے جس دوتے تلوار دا وار ہویا سی میدان بدر کے اندر محبوب کریم اسلام نے لعاب دہن لگئی، بازو ٹھیک ہو گیا۔ اسی محبوب کریم اسلام دی لعاب دہن دے لگن دے نال حضرت قتادہ رضی اللہ دے اکھ مبارک دا ڈیلا میدان احد دے اندر باہر آ گیا، لگایا محبوب کریم اسلام نے اکھ مبارک دے ڈیلے نو اپنی تھان دوتے لعاب دہن لگئی۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل اکھ مبارک ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ خود فرمانن کہ میں نے وحدہ لا شریک دی قسم جس مبارک آنکھ دوتے میں نے تکلیف ہوئی سی تے محبوب نے پھر لعاب دہن لگایا سی، اس آنکھ دی نظر آخری دم تک A1 تے ٹھیک رہی۔ تو بس عزیزان گرامی، ایسے بے مثل و بے مثال دے بے مثال محبوب دا رب وحدہ لا شریک نے اسانوں صاحب ایمان امتی بنائے، تے پھر محبوب نے خود فرمائے ذکر میرا کرو، درود شریف میری ذات اثر تے عرض کرو، جتنا چوکھا کرو گے عرض ویلا اوکھا آوے گا تے میں تھوڑے کول ہوواں گا۔ ان اول الناس بی اکثرہم علیہ یوم القیامتی، تمام دے تمام اوقات دے وچوں، تمام دے تمام گھڑیاں دے وچوں، تمام دے تمام لمحات دے وچوں او لمحہ او گھڑی جڑی کہ دن قیامت والی ہے گی او اوکھی ہے گی، انتہا قسم دی مشکل ہے گی۔ تو میٹھے محبوب کریم اسلام فرمادن تو کثرت نال اپنی حیاتی کے اندر میری ذات اثر دے درود شریف پڑھدا جا، قیامت دے دن اتنا زیادہ تو میرے قریب ہوگا۔ تے کوئی پیسے لگ دیں، کوئی دھن تے دولت لگ دائے، محبوب کریم اسلام نے سرول تا پیسے پہلے دسا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ تسی ایک مرتبہ درود شریف عرض کرو گے رب دی 10 مرتبہ رحمت نازل ہوئے گی، 10 تھوڑے درجات بلند ہون گے، 10 تھوڑے گناہ مٹائے جان گے۔ پھر محبوب کریم اسلام نے فرمائے کہ میرے پیارے ویر مولا علی دے منہ نو ویکھو، تو تھوڑا اے مولا علی دے منہ نو ویکھنا عبادت بن جاوے گا۔ پھر محبوب کریم اسلام نے فرمائے چلو مولا علی دی وفات طیبہ ہو جاوے تا قیامت ہر شخص صاحب ایمان اپنے ماں باپ دے منہ نو ویکھے۔ محبوب نے فرمایا قبول حج دا ثواب عطا ہوئے گا۔ لہذا جڑا جنہیں ماں باپ بقید حیات میں زندہ نے وہ اپنے ماں باپ دے جا کے منہ تے ویکھے، پیار تے شفقت دے نگاہ نال ویکھے، انہوں ہر ویکھن تے بدلے دے اندر قبول حج دا ثواب عطا ہوئے گا۔ پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اگر دن دے اندر کئی مرتبہ ویکھے، محبوب نے فرمایا کہ اللہ اکبر و اطیب وحدہ لا شریک، سب نالوں وڈا اور پاکیزہ ہے گا۔ لہذا جڑا شخص اپنے ماں باپ دے منہ دے ول جتنے مرتبہ دن بھر دے اندر ویکھے گا محبت دی نگاہ نال، ہر مرتبہ دے عوض دے اندر وحدہ لا شریک قبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ پاک میں التماس کہ رب ذوالجلال رسول تمام نو آپ علیہ السلام دے ہر فرمان مقدس کے مطابق لمحات شب روز گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الحبیب الکریم۔